بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 10 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ العاشرہ کا درس الرابع ہمارا جاری الساری ہے، تو صفحہ 33 سے اس کی 2 مشقیں، تدریب الثانی اسی طرح تدریب الثالث آج کے سبق کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوسری مشق میں کہتے ہیں ہاتی اسئلۃ للاجوبۃ التالیہ، کہتے ہیں کہ آنے والے جوابات کے لیے سوالات لائیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سوال ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے، لیکن ایک یہاں یونیک طریقہ ہے کہ جواب موجود ہے تو جواب کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہمیں سوال سوٹ کرتا ہوگا وہ ہم نے لے کر آنا ہے۔ تو جو میں لے کر آؤں ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی صحیح ہو، اس کے علاوہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ اس انداز کے جوابات ہیں کہ ان کے سوال کئی طرح کے بن سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ لیکچر سننے سے پہلے خود اس لیکچر یعنی اس سبق کی ایک دفعہ اپنے حساب سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا کریں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر سبق ہے، کوئی حوار وغیرہ ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، مشق ہے تو اس کا ترجمہ بھی، اور ساتھ میں سوال جواب جو بھی اس کا پوچھا جا رہا ہے تو وہ کرنے کی ٹرائی ضرور کیا کریں۔ اگر صرف سنتے رہیں گے اور سن کر لکھتے رہیں گے تو پھر اس طرح کا ماحقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں آپ نے کوشش کی ہوگی، اب آپ سماعت کیجیے گا۔ تو پہلے چونکہ جواب دیے ہوئے ہیں تو جواب کو ہم دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے اس کی عبارت، پھر اس کے مطابق سوال سمجھنا ہے آپ نے۔ تو پہلا جواب ہے یمکنک ان تجدہ فی السوپر مارکٹ۔ سوبر یا سپر کو کہتے ہیں، جس طرح پاکستان ہے تو اس کے لیے عربک میں جب جائیں گے تو باکستان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پے جو ہے وہ با سے بدل جائے گی، بے سے، اور مارکیٹ ٹے نہیں ہوتی ہے عربی میں، اس لیے مارکٹ، تو سپر مارکٹ کہتے ہیں یمکنک ان تجدہ فی السوپر مارکٹ، کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو تجدہ، ضمیر جو لوٹ رہی ہے کسی چیز کی طرف، کہتے ہیں آپ اس چیز کو پا سکتے ہیں سپر مارکٹ میں، یعنی یہ چیز سپر مارکٹ میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہاں پر سوال بن جائے گا کہ این اجدہ، یعنی میں پوچھوں گا کہ میں فلاں چیز کو این اجدہ، تو یہ جو فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے منصوب متصل مفعول بھی جو بنتی ہے، اس کی جگہ پر آپ مفعول بھی رکھ بھی سکتے ہیں کسی چیز کو۔ مثال کے طور پر این اجد العطر، میں عطر کو کہاں سے پا سکتا ہوں، مجھے عطر کہاں سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھلوں کے نام لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر، یا کپڑوں کے نام لکھ سکتے ہیں، کپڑا لکھ سکتے ہیں، ملابس لکھ سکتے ہیں، اس طرح کوئی بھی چیز آپ سوال بنا سکتے ہیں۔ تو این اجد العطر، میں عطر خوشبو کہاں سے پا سکتا ہوں یا مجھے کہاں سے مل سکتی ہے، تو وہ جواب ہو جائے گا جو آپ نے دیکھ لیا۔ آگے ہے ارغب فی ان یکون القمیص ابیض۔ ارغب، راغب یرغب، رغبت رکھنا، چاہنا، خواہش رکھنا۔ تو اور القمیص، یہ قمیص کو کہتے ہیں شرٹ کو، اور ابیض وائٹ سفید۔ تو یکون فعل ناقص ہے تو ایک اس کا اسم ہوگا ایک خبر، تو اسم منصوب مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، وہ آپ اعراب دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کیا، کہ قمیض جو ہے وہ سفید رنگ کی ہو، یعنی میری یہ خواہش ہے یا میری خواہش اس بات کی ہے کہ جو قمیض ہے وہ سفید کلر کی ہو، وائٹ کلر کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر اس کا سوال بن جائے گا کہ ای لون ترید، آپ کون سا کلر چاہتے ہیں، یعنی فی القمیص، ان قمیض میں، شرٹ میں آپ کون سا کلر چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں ای لون ترغب فی القمیص، آپ قمیض میں، شرٹ میں کون سا کلر پہننے کی رغبت رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ آگے تیسرا آ جائے گا نافذت بعض الاغراض من المخزن۔ مخزن کہتے ہیں خزانہ جمع کرنے کی جگہ، تو مطلب ہو جائے گا سٹور، گودام، اور نافذت یہ ختم ہونے کے معنی میں، بعض الاغراض کچھ اشیاء، بعض لفظ کا ترجمہ ہر جگہ بعض نہیں کیا جاتا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ہو جائے گا کہ سٹور میں سے یا گودام میں سے کچھ اشیاء
ختم ہو چکی ہیں، یعنی اسٹاک سے ختم ہو چکی ہیں. بعض کا اسٹاک رکھا ہوتا ہے تو اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو چکی ہیں. اب اس کا سوال بن جائے گا کہ بندہ ہو سکتا ہے دکاندار مالک جو ہے وہ اپنے جو کام کرنے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ حل جمیع المنتجات متوفرۃ، مطلب کیا سارا اسٹاک موجود ہے؟ تو وہ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جو آپ نے دیکھ لیا. آگے چوتھا جواب ہے اریدو کیلو من الطماطم و نصف کیلو من التفاح. کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو ٹماٹر اور آدھا کلو سیب ایپل چاہیے. اب سوال سیدھا ہو جائے گا کہ بندہ دکاندار اپنے آنے والے گاہک سے پوچھتا ہے ماذا تحتاج، آپ کو کیا چیز چاہیے، کیا حاجت ہے، ماذا تريد ان تشتری، آپ کیا چیز خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 سوال میں نے عرض کیے ہیں. آگے 5واں جواب ہے انا متاسف، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے. لیس لدی لون ازرق، ازرق کہتے ہیں بلیو کو، نیلا. کہتے ہیں کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یا میرے پاس بلو کلر نہیں ہے. سوال ظاہر یہی بن جائے گا حل لدی کا یا حل اندہ کا اللون الازرق، کیا آپ کے پاس بلو کلر ہے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے، مہیا ہے. آگے چھٹا جواب ہے اعتقد انہ فی الجزء الخلفی من المتجر، متجر دکان کو کہتے ہیں، شاپ کو، اور جزء یہ سیکشن کو بھی کہتے ہیں، حصے کو بھی کہتے ہیں، خلف پیچھے کو. ٹھیک ہے، تو خلفی جی پیچھے والی سائڈ، اور اعتقد میرا اعتقاد ہے، مجھے یقین ہے، مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، تو جواب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ. اب انہو کی جو ضمیر ہے نا یہ اس طرح لوٹ رہی ہے جو سوال کے اندر کسی نے جو سوال پوچھا ہے، جس طرح کہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز دکان کے پیچھے والے حصے میں ہے. ٹھیک ہے، دکان کے آخر میں رکھی ہوئی ہے، پیچھے والے حصے میں موجود ہے. تو سوال ہوگا کہ اب اس میں بھی کوئی بھی مذکر سوال آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہو میں ضمیر مذکر کی تھی تو لہٰذا سوال میں مذکر لے کر آئیں گے. تو جس طرح پہلے سوال کے اندر بھی تھا نا یمکنو کا ان تجدہ ہو، تو سوال میں بھی مذکر چیز لے کے آنی ہے مفعول بھی کے اندر. تو اب یہاں پر آ جائے گا این السریر، بیڈ، تخت، چارپائی کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کوئی بھی چیز آپ فروٹ لکھ سکتے ہیں یا کوئی جو بھی چیز کسی جو خریدی جاتی ہے. آگے ہے دعنا نعود، عادا یعود، عادا یعود لوٹنا، واپس آنا. ٹھیک ہے، دعنا نعود، او واپس چلتے ہیں یا ہمیں واپس جانے دو. کئی نل کیا ناظرتن علیہ، تاکہ ہم اس پر ایک نظر ڈال سکیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. تو اس کا سوال بن جائے گا کہ مطلب جس طرح تھا نا بندہ کسی شو روم پہ جاتا ہے کچھ گاڑی وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو کہتا ہے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، تو کہتا ہے یار ہمیں ذرا چیک تو کراؤ تاکہ ہم اس ایک نظر دیکھ سکیں. تو اس معنی میں اگر ہم سوال بنائیں گے تو پھر بن جائے گا بندہ دکاندار کہتا ہے لدینا افضل السیارات، کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین کاریں ہیں. حال تريد ان تشتری، کیا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ اب وہ جواب ہو جائے گا کہ آؤ چلتے ہیں، ہمیں ذرا ایک نظر دیکھنے دیں. ٹھیک ہے، آگے اقترح ان تبادل جوالک بالجوالی، کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے، اقتراح کہتے ہیں اوپینین کو، مشورہ، رائے، تجویز. کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا موبائل میرے موبائل کے ساتھ بدل لیں. تو سوال بن جائے گا اريد تغییر ہاتفی محمولی، کہتے ہیں کہ میں اپنا موبائل فون جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، چینج کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنا موبائل میرے موبائل سے پھر بدل لیں، ادر بدل کرنا. آگے ہے جواب اوافقوں علی السعر، سعر کہتے ہیں ریٹ کو، قیمت، بھاؤ، کوسٹ. تو کہتا ہے کہ میں ریٹ پر متفق ہوں، میں ایگری ہوں، مطلب جتنا ریٹ آپ بتا رہے ہیں میں ایگری ہوں. سوال یہی بن جائے گا کہ حل توافقون علی السعر، کیا آپ ریٹ سے یا ریٹ پر متفق ہیں، ایگری ہیں، مطلب آپ کو یہ ریٹ پسند ہے. تو آگے ہے اريد ارجاع هذا الجوال. اب اوپر والے سوالوں کو اگر دیکھیں کہ اس نے موبائل عدل بدل کر لیا، تو اب وہ کہتا ہے اريد ارجاع، ارجاع رجوع کرنا. ٹھیک ہے، رجوع اسی کو باب ارجاع باب فعل پر لے دیں، لٹانا، واپس کرنا. تو کہتا ہے کہ میں یہ موبائل واپس کرنا چاہتا ہوں. سوال بن جائے گا حل اعجبک هذا الهاتف یا الجوال، تو مطلب کیا یہ موبائل آپ کو پسند آ گیا ہے؟ تو وہ جواب میں آ جائے گا کہ نہیں بھائی میں تو واپس کرنا چاہتا ہوں. آگے ہے سلعتنا قادمۃ غدا،
سلعتن سامان کو کہتے ہیں، اور قادمہ آنے والا، ٹھیک ہے، تو آنے والا، تو غدن کل، ٹھیک ہے، آنے والا کل جو ہے، تو جواب ہو جائے گا کہ ہمارا سامان کل آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سوال ہو جائے گا متا ستاسلو سلعت، سلع مطلب سامان، یا متا ستاسلو البدائع مطلب سامان جو ہے وہ کب پہنچ جائے گا، کب آئے گا، تو جواب ہو جائے گا جو آپ نے سن لیا۔ آگے تیسری مشق ہے التدریب الثالث، رتب الکلمات لتکون جملا مفیدۃ کما فی المثال۔ کہتے ہیں کلمات کو ترتیب دیں، مطلب یہ نیچے مشق میں الفاظ جو ہیں وہ پورے جملے کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے کر کے ترتیب ان کی غلط ہے۔ تو ہم نے فعل، فاعل، مفعول بھی، پھر ظرف لا وغیرہ جو نحو کے اندر چیزیں پڑھی ہیں، قوانین پڑھے ہیں، تو ان کو یوز کرتے ہوئے یہ جملے سیٹ کرنے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ جملہ ایک سے دو طرح، مطلب دو طرح بھی مطلب صحیح بن سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مطلب تھوڑا سا فرق ڈالنے سے، جس طرح کہ میں عرض کروں گا۔ تو رتبہ یرتب باب تفعیل سے واحد مذکر مناظر کا صیغہ ہے رتب، تو آپ ترتیب دیں، تو اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہوگی، اور الکلماتی یہ مفعول بھی ہے، آپ کلمات کو ترتیب دیں۔ تو اب یہ مفعول بھی ہے تو یہ منصوب کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی یہ منصوب ہی ہے، الکلماتی یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، اور اس کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلماتن، 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 تو درمیان والی صورت کا یہاں اعراب بیان کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کلمات کو ترتیب دیں لتکون، تاکہ وہ کلمات ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ جملاً مفیدتاً، مفید جملے۔ تو جملاً یہ جمع مکسر ہے، جملتن کی جمع مکسر، تو جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پر جملاً مفیدتاً یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، تو ان کا یہ مطابقت پائی جا رہی ہے، تاکہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات مفید جملے بن سکیں یا بن جائیں، جیسا کہ کما فی المثال، ایسے ہی جیسا کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں، یا جیسا کہ مثال میں ہے۔ اب اس میں اخی میرا بھائی یازمی ساتھ لگی ہوئی ہے، لی میرے لیے، ٹھیک ہے، مجرور متصل ضمیر ہے، جمیلاً خوبصورت، بیوٹیفل، اشترا خریدا، جوالاً موبائل۔ تو اب سوال بن جائے گا، اس کی عبارت بن جائے گی اشترا اخی جوالاً جمیلاً لی، میرے بھائی نے میرے لیے خوبصورت موبائل پرچیز کیا، خریدا۔ آگے ہے جزءاً کبیراً، بڑا حصہ، یخصصہ لنا، یخصص خاص کرتے ہیں اس چیز کو، ہو ضمیر اس چیز کو جو ساتھ ہاضمی لگی ہوئی ہے، اس چیز کو، وہ خاص کرتے ہیں اس چیز کو، لنا ہمارے لیے، یا دیتے ہیں، جس طرح بہرحال جب پورا جملہ بنے گا، ترجمہ جو با محاورہ ہے وہ تبھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، جو سیغوں کا مطلب وہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں۔ من مصروفنا، مصرف ہوتا ہے نا خرچ کرنے کی جگہ، تو مصروف جس کو خرچ کیا جائے، تو مراد یہاں پر ہے پاکٹ منی، پیسے خرچ کرنے، جیب خرچ، الذی وہ جو، یہ اس میں موصول، نوفرو ہم بچا لیتے ہیں، والدنا ہمارے والد گرامی۔ تو اب اس کا جو جملہ بن جائے گا کہ من مصروفنا، ہمارے اخراجات میں سے، یعنی جو والد گرامی ہمیں اخراجات دیتے ہیں، تو من مصروفنا ہمارے اخراجات میں سے، جیب خرچ میں سے، پاکٹ منی میں سے، الذی یخصصہ لنا وہ اخراجات جو ہمیں دیتے ہیں، والدنا ہمارے والد گرامی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نوفر جزءاً کبیراً، ہم بہت بڑا حصہ بچا لیتے ہیں، مطلب اس میں سے سیونگ کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، کچھ آدھا خرچ کر لیا اور آدھا رکھ لیا، یوں کرتے کرتے، تو یہ اس معنی میں جملہ ہے۔ آگے ہے برأی الناس، لوگوں کی رائے کے ساتھ، ما یعجبک آپ کو کیا صحیح لگتا ہے، ولا تہتم آپ اہتمام نہ کریں، توجہ نہ دیں، پرواہ نہ کریں، اختر آپ چن لیں۔ تو اب اس کا جملہ بن جائے گا اختر ما یعجبک، آپ اس چیز کو سلیکٹ کر لیں جو آپ کو اچھی لگے، یعنی آپ وہ چیز لے لیں، اس چیز کو پسند کر لیں جو آپ کو پسند آتی ہے، اس چیز کو سلیکٹ کر لیں، ولا تہتم اور آپ اہتمام نہ کریں، توجہ نہ دیں، پرواہ نہ کریں، کس کی؟ برأی الناس، لوگوں کی رائے کی، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ اچھا جی، علی کل، ہر چیز پر، حصلت میں نے حاصل کر لیا، ما اریدہ جس کو میں نے چاہا،
مطلب ہو جائے گا حصلت علی کل ما اریدہ، کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو حاصل کر لیا، ہر اس چیز کو حاصل کر لیا، ما اریدہ جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں میں نے اس کو حاصل کر لیا، اس کو پا لیا۔ لِأَخْتَارَ لام کئی ہے اور منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، اختارو سے اختارا، تاکہ میں اختیار کر لوں، منہا اس میں سے، حاضر الاشیاء یہ چیزیں، ما اریدو جس کو میں چاہتا ہوں، آرینی باب فعال سے آرینی آپ مجھے دکھا دیں، تو آرینی حاضر الاشیاء یہ چیزیں مجھے دکھا دیں، آپ یہ چیزیں مجھے دکھا دیں، لِأَخْتَارَ منہا ما ارید تاکہ میں ان چیزوں میں سے سلیکٹ کر لوں جو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے الاجود کہتے ہیں جید سے اجود مطلب عمدہ، بہترین، ھذا النوع یہ نوع یہ قسم، خذ لے لیجئے، فہوا تو وہ، جملہ بن جائے گا خذ ھذا النوع، اس نوع کو، اس قسم کو آپ لے لیجئے، آپ اس نوع کو، اس قسم کو اختیار کر لیجئے، لے لیجئے۔ اب کیوں لے لیجئے؟ یہ فا یوں کہہ لیں کہ تعلیلیہ ہے، وجہ بتا رہا ہے، فہو الاجود کیونکہ، یعنی یہ نوع لے لیجئے، کیوں لوں بھائی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ عمدہ ہے، بہترین ہے، فہو الاجود کیونکہ یہ بہترین ہے، عمدہ ہے۔ آگے ہے احتاج میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، الا کی طرف، ایدن بھی، ٹھیک ہے، شرا خریدنا بیچنا، انا میں، بعض الاشیاء کچھ چیزیں۔ اب جملہ بن جائے گا انا احتاج الی شراء بعض الاشیاء ایدن، مطلب میں نے کچھ چیزیں اور بھی خریدنی ہیں، یا میں کچھ اور چیزیں خریدنے کا بھی محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، یا میں کچھ اور چیزوں کا بھی طلبگار ہوں۔ تو ھذا النوع یہ نوع، انا یہ کہ جید جداً بہت زیادہ عمدہ ہے، من الملابس ملبوسات میں سے، کپڑوں میں سے، اعتقد مجھے لگتا ہے، وہ مناسب لک اور آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کا جملہ بن جائے گا اعتقد ان ھذا النوع جید جدا من الملابس ومناسب لک، کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قسم بہت عمدہ ہے، یہ قسم بہترین ہے کپڑوں میں سے، ومناسب لک اور آپ کے لیے مناسب ہے، سوٹ کرتی ہے۔ آگے مرتفعون، مرتفع کہتے ہیں بلند کو، مطلب زیادہ ہونا، ریٹ زیادہ ہونا، علی ای حال ہر حال پر، ولیکن لیکن سعر اس کا ریٹ بھاؤ جو ہے، ساشتری ہی میں اس کو خرید لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا بندہ جاتا نا کسی جگہ پر، چیز پسند آ جاتی ہے لیکن ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار ریٹ تو زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں لے کے چڑھانا، تو کہتے ہیں سعرہ مرتفعون، اس کی پرائس ہائی ہے، اس کی پرائس بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ پسند ہے تو کہتا ہے ولیکن علی ای حال ساشتریہ، لیکن ہر حال میں یا ہر صورت پر میں اس کو خرید لوں گا۔ خصم کہتے ہیں آفر کو، ڈسکاؤنٹ آفر لگی ہوتی ہے نا بعض اوقات۔ فقط کہتے ہیں فقط مطلب صرف، فقط لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، علی پر، لہذا الاسبوع اس ہفتے کے لیے، لدینا ہمارے ہاں، ہمارے پاس، ھذہ الملابس یہ کپڑے۔ اب اس کو دو طرح بنا سکتے ہیں، فقط چینج کریں گے تو جملہ چینج ہو جائے گا، لدینا خصم علی ھذہ الملابس فقط، مطلب ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ صرف ان کپڑوں پر ہے۔ اگر فقط ادھر لگائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا کہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ فقط ان کپڑوں پر ہے۔ دکاندار یا وہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جب اشارہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹ آفر ہے وہ صرف ان کپڑوں پر ہے، ٹھیک ہے، لحاظ الاسبوع اس ہفتے کے لیے، اس ویک کے لیے۔ اب فقط اگر لحاظ الاسبوع لگا دیں تو اس کے ساتھ مطلب لگا دیں اینڈ پر، تو پھر معنی بن جائے گا لدینا خصم علی ھذہ الملابس لحاظ الاسبوع فقط، مطلب ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ان کپڑوں پر ڈسکاؤنٹ ہے صرف اس ہفتے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں 50 ریالا 50 ریال سعودی ریال، العامل ورکر کام کرنے والا، طالبہ اس نے طلب کیا، مانگا، تو مطلب ہو جائے گا طالب العامل 50 ریالا، ورکر نے 50 ریال طلب کیے، مانگے۔